نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آج کا ہمارا مختصر سا سبق وہ ہے سنت اور بدعت کے حوالہ سے، اور جو اصل مقصد ہے وہ مروجہ عید میلاد پر سوال و جواب کی نشست ہے۔ سوال و جواب سے پہلے چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا، جن میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا اعلان کر دیا کہ دین محمدی مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مکمل ہونے کے بعد نہ تو اس دین میں کسی کو اضافہ کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی جو چیز دین سے ثابت ہے اس کو نکالنے کی اجازت ہے۔ تو بنیادی ضابطہ اور قانون یہی ہے، اور بنیادی مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا، اور اکمال یا کمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی اور کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ زیادتی کا نام بدعت ہے اور کمی کا نام الحاد ہے۔ تو بدعت کا بالکل صاف سا مفہوم ہے جس میں کوئی خفا نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا مفہوم متعین کر دیا، اور فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس آدمی نے ہمارے دین میں، فی امرنا اے دیننا، ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی، گھڑی شامل کی، تو فرمایا وہ مردود ہے۔ تو دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ کا، جس پر پیغمبر کریم اور پیغمبر کے صحابہ موجود تھے، اور بدعت نام ہے احداث فی الدین کا، دین کے اندر نئی چپر لگانا اور زیادتی کرنا۔ تو اب اس پر یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے چند جملے ذکر کیے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اکملت میں نے کامل کر دیا واسطے تمہارے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کیا ہم نے اوپر تمہارے، اتممت پورا کیا میں نے اوپر تمہارے اپنی نعمتوں کو، ورضیت اور میں راضی ہو گیا واسطے تمہارے، الاسلام دینا،
پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پہ ذکر کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس میں بھی ایک نقطہ قابل غور ہے کہ دین کی اضافت صرف نبی کریم علیہ السلام کی طرف بھی ہوئی، جیسے سورہ یونس کے آخری رکوع کے شروع میں ہے کہ اس میں یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، تو دینی کی اضافت صرف نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ الکافرون میں برات میں لکم دینکم ولی دین، تو ولی دینی، تو دین کی اضافت نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ اور یہاں پر اس مقام پہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین کی اضافت کم کا مخاطب کون ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالت اور باقی امت بالتبع، تو اصلی خطاب صحابہ کرام کو ہے، تو یہاں کم ذکر کیا۔ اور سورت نور میں وہاں دینہم ذکر کیا، اور جہاں دینکم میں، تو اس سے اگر فطرت اور عقل صحیح ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں احکام کی بات ہے تو وہاں دینکم بھی ہے، دینہم بھی ہے، اور جہاں اصول کی بات ہے تو وہاں دینی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت ہے۔ تو احکام جب مراد لیے، پوری شریعت مراد لی اور احکام دین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ساتھ شامل کیا۔ اسی طرح احادیث کثرت سے موجود ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جس طریق پہ صحابہ ہیں اسے بھی دین کہا، اور قرآن پاک نے بھی من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، تو یہاں رضی اللہ بتا رہا ہے کہ مہاجرین و انصار کا طریق، اس پہ اللہ راضی ہے، یہی دین ہے۔ تو پہلی بنیادی بات میں نے عرض کی، دین مکمل ہے، اور دین نام کس کا ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر پیغمبر کریم اور پیغمبر کے صحابہ تھے، اس کا نام دین ہے۔ کتاب و سنت سے یہی بنیاد منصوص ہے۔ اسی طرح جب آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، جن میں آپ نے ذکر کیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، تو وہ 72 کون ہوں گے؟ وہ سب اہل بدعت، وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو وہاں پر بھی آپ نے معیار کیا مقرر کیا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ تو یہ بنیاد ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جہاں دھوکہ لگا ہے کہ دین نام کس چیز کا ہے، دین ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، اور بدعت کیا ہے؟ الاحداث فی الدین، دین کے اندر اضافہ کرنا اور زیادتی کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اور جو ثابت شدہ دین ہے اس میں سے کسی چیز کو کم کرنا، اس کا نام الحاد ہے۔ اتنی موٹی بات کے بعد اب ذرا سمجھے کہ الیوم، یہ کون سا الیوم ہے؟ یہ آخری حج ہے، اور عصر کا وقت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی آخری حج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ آیت آ رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ جمعہ کا وقت ہے، آخری حج ہے، اور میدان عرفات ہے، اور عصر کا وقت ہے، دن کا ٹائم بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، اور یہ اعلان بھی آخری ہے، اور یہ اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس پر
بہت ساری احادیث جن میں صراحتاً موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے مضامین سب بیان کر دیے، جس میں بعض احادیث میں آ رہا ہے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ ولا ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ وترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ فرمایا کہ ما ترکت من شیء، کوئی ایک چیز بھی میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی الجنہ، جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی تھی، جنت کے قرب کے اعمال میں سے ایک چیز بھی میں نے ترک نہیں کی، الا وقد حدثتکم، مگر میں نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے، ولا ترکت من شیء، اور کوئی ایک چیز بھی میں نے نہیں چھوڑی، یبعدکم عن النار، جو آگ سے دور کرنے والی تھی تمہیں، الا وقد حدثتکم، مگر میں نے وہ چیز تمہیں بیان کر دی۔ اب یہ حدیث بھی دیکھیں اور یہ آیت بھی دیکھیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو میں نے ترک کی ہو، اور کیسی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، میں نے سب کچھ بیان کر دیا، اور جہنم سے جو دور کرنے والے اعمال تھے وہ بھی میں نے سارے بیان کیے ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی۔ تو اسی پر فرماتے ہیں تمام علماء کا اجماعی نظریہ ہے، امام شاطبی نے اسی کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت حتی اتی ببیان جمیع ما یحتاج الیہ فی امر الدین، پیغمبر کریم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، آپ پر موت نہیں آئی کہ آپ نے پورا دین بیان کیا، اور جو چیزیں بھی دین میں محتاجی تھی جن چیزوں کی سب آپ نے بیان کیا، ما یحتاج الیہ فی امر الدین۔ اور فرماتے ہیں وَهَذَا لا مخالف علیہ من اہل السنہ، اہل السنت میں سے کوئی آدمی بھی اس چیز کا مخالف نہیں۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ بات مکمل ہے کہ پیغمبر کریم پہ دین مکمل ہوا اور پیغمبر کریم نے پورا دین بیان کیا ہے، اور پیغمبر کریم نے دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی بیان کرنے میں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت متفق ہیں، تو فرماتی ہیں فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ أَوْ مَقَالِهِ إِنَّ الشَّرِيعَّةَ لَمْ يَكْمُلْ۔ فرماتے ہیں کہ جو بدعتی آدمی ہے اور مبتدع، بدعتی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، اپنے حال اور مقال سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنی طرف سے لاحقے لگا کر شریعت کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ اندازہ کریں، جب پورا دین مکمل ہوا اور پیغمبر نے پورا دین بیان کیا، تو اب بدعتی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بدعتی ہزار دعویٰ کرے عشق رسول کا، لیکن وہ آپ کی نبوت کا منکر ہے اور آپ پر وحی کے انقطاع کا منکر ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی لسان زبان سے یا حال سے یا قول سے کہ پیغمبر کریم نے یا شریعت بیان نہیں کی پوری یا شریعت مکمل ہوئی نہیں، یہ ہوتا ہے بدعتی کا دعویٰ۔ تو فرماتے ہیں کہ انہو بقی منہا اشیاء یجب او یستحب، کہتے ہیں کہ بدعتی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں باقی تھی واجب یا مستحب جس کو میں پورا کر رہا ہوں اور پیغمبر کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا لِكَمَالِهَا وَتَمَامِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمْ يَبْتَدِعْ۔
فرماتے ہیں کہ اگر بدعتی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ شریعت ہر طرح مکمل ہے تو وہ کبھی بدعت نہ کرتا. تو بدعتی آدمی بدعت کرتے ہی تب ہے کہ اس کا پیغمبر کریم کی شریعت پہ ایمان نہیں ہے، وہ پیارے پیغمبر کی شریعت کو مکمل نہیں سمجھ رہا. تو اسی پر آگے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا، جو آدمی اسلام کے اندر بدعت گھڑے اور پھر اوپر سے دعویٰ کرے کہ یہ کیا ہے جناب، بدعت حسنا، سونی بدعت ہے، بدعت حسنا سونی خوبصورت بدعت ہے، خیستہ بدعت ہے. من ابتدع فی الاسلام بدعا یراہا حسنا فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ. اس ظالم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ نے رسالت میں معاذ اللہ خیانت کی کہ یہ دین تھا اور آپ نے امت تک نہیں پہنچایا. تو بدعتی نبی کو خائن سمجھتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن ہر بدعتی پیغمبر کریم کو کیا سمجھ رہا ہے؟ خائن، خیانت کرنے والا معاذ اللہ. حتیٰ کہ ابو جہل جیسا مشرک ضدی وہ بھی پیارے پیغمبر کو صادق امین کہتا تھا، اور یہ حلوے کا عاشق، روزانہ کی بدعتوں کی بھرمار کرنے والا، یہ پیغمبر کو امین نہیں سمجھتا بلکہ پیغمبر کو خائن سمجھ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام مالک اور امام شاطبی خود اس سے استدلال کر رہے ہیں ان محمدن خان الرسالۃ لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم. اسی آیت کے تحت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا واسطے تمہارے دین تمہارا، واتممت علیکم نعمتی. فکل من زعم انہ بقی فی الدین شیء لم یکمل فقد کذب. پس جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ دین میں کچھ کمی رہ گئی ہے اور دین مکمل نہیں ہوا تو وہ بہت بڑا کذاب ہے. اور اللہ تعالی کے فرمان کی اس شہادت کی بنیاد پر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ فرمان باری تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان کذاب ہے اور جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اور بدعتی کہنا چاہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا. کچھ تھوڑے بننے میں بھی لا دے ماں، تھوڑیاں بدریاں چپراں اور کچھ لاحقے سابقے اور کچھ زیادتیاں میں بھی لگا دوں تو یہ اپنی طرف سے پنچر لگا رہا ہے اور پکچریں لگا رہا ہے. تو اس لیے جہاں تین باتیں ہیں، ایک یہ کہ ایک تو بدعتی وہ کمال دین کا قائل نہیں، پیغمبر کریم کی رسالت کا قائل نہیں نتیجتاً، اور تیسرا کہ جو اہل بدعت ہے تو روزانہ بدعت گھڑنے والا تو اصل میں وہ سرن مدعی نبوت ہے اور ختم نبوت کا بھی منکر ہے. تو خیر، تو یہاں صراحتاً حکم دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت نمبر 31. فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس میری ہی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہاں اس آیت میں غور کر لو، وہاں فرمایا دین مکمل ہے. اب دین مکمل ہے تو امت کو کیا حکم دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ اعمال کرنا چاہتے ہو جس پہ میں اللہ راضی ہوں، عبادت کرنا چاہتے ہو، ایسے عمل کرنا چاہتے ہو جس سے میری رضا مقصود ہے، تو فرمایا آؤ میرے محبوب اعلان کر دو، فاتبعونی، اس کی
सूरज ये होगी कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हारे आमाल को कबूल करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो जहां लफ्ज क्या आया, इत्तिबा, इसको जरा ज़हन में रख लो। फत्तबिऊनी, मेरी ही इत्तिबा करो। आगे फिर फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूला, फरमा दीजिए अल्लाह की बात मानो और रसूल की बात मानो। फ़इन तवल्लो, अगर ये मुंह फेरे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता काफिरों को। तो यहां अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से रूगर्दानी करने वालों को कुरान खुद कह रहा है काफिरीन, कि वो कट्टर काफिर हैं। तो ये आयत जैसे हुज्जियत हदीस की दलील है, इसी तरह इत्तिबाए मुहम्मदी की भी नसेकती के तौर पे दलील है। अब जरा ये एक बात समझनी है कि इत्तिबा का माना क्या है। फत्तबिऊनी जिक्र किया, इत्तिबा का क्या माना है? तो इत्तिबा का जो असल मादा है वो ताबाएन है, ताबाएन, और तबाउन, अत्तबा, ताबाएन, और इसी ताबाएन का मादा तीन चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर। एक, गाय का 1 साल वाला बच्चा, उसको आप पढ़ते हैं तबीउन, तबीयतुन, मादा वही है। और उसको तबीउन या तबीयतुन क्यों कहती हैं? उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, अपना कोई प्रोग्राम नहीं होता, वो अपनी माँ के कदमों की इक्तिदा करता है। जिधर माँ चलती है, ऊंचाई में गई बच्चा भी गया, माँ खाई में गई तो बच्चा भी गया। तो वो बच्चा अपने माँ के कदमों को देखता है, उसी से क्या है, इत्तिबा का लफ्ज है। और मतलब ये बनेगा कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर पैगंबर करीम के इस तरह पीछे चलना होगा कि तुम्हारा कोई अपनी सोच ना हो, अपनी ख्वाहिश ना हो, तुम्हें पैगंबर करीम के नक्शे कदम को देखना होगा और उसके पीछे चलना होगा, अपने सारे ख्वाहिशात को तर्क करके और अपने सारे प्रोग्रामों को तर्क करके। जब तक तुम पैगंबर करीम के इस तरह पीछे नहीं चलोगे जैसे वो बच्चा अपनी माँ के कदमों को देख के उसके पीछे चलता है, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल कबूल नहीं करेगा। तो ये है सोचने का मकाम। दूसरा, ये मादा इस्तेमाल हुआ है साया पर, साया पर भी इसका इतलाक है। तो जैसे साया असल के पीछे लगा होता है और वो जुदा नहीं होता, असल आगे साया पीछे है और साया अपनी असल से जुदा नहीं होता, तो इसी तरह तुमने भी नक्शे मुहम्मदी से जुदा नहीं होना और उस साये की तरह आपके नक्शे कदम के पीछे चलना है। और तीसरा कि ये मादा ताबाएन वाला ये इस्तेमाल हुआ है कि शहद की मक्खियों का जो हेड होता है और कंट्रोलर होता है, उस पर भी इसका इतलाक हुआ है। तो वहां पर भी यही माना है कि जिस तरह वो एक शहद के पीछे सारा छत्ता उसी के फरमान के ताबे, उसी के नक्शे कदम पे चलता है। जब छत्ता उड़ता है तो वो जो जिस पर तबा उनका इतलाक है, वो खास इनका अमीर वो सामने चलता है और बाकी सब उसी की रफ्तार के पीछे चलते हैं, इसलिए उसे तबा कहा गया। तो फरमाया कि जिस तरह शहद की मक्खियां अपने अमीर की रफ्तार की इक्तिदा करती है, तुमने अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की इत्तिबा करनी है और आपके पीछे चलना है। दूसरी बात इत्तिबा में जरा समझो, वो ये है कि इत्तिबा कौल में भी है, जो कहें वो मानो, और इत्तिबा फेल में भी है, और इत्तिबा तर्क में भी है। आपने जो काम किया उसको करना इत्तिबा है, और जो काम आपने नहीं किया उसका ना करना इत्तिबा है। और ये वो अहम नुक्ता है जिससे आले बिदत महरूम है, और इसीलिए वो दीन में हर रोज नए नए
کام شروع کیے ہوئے ہیں، تو اتباع کے اندر راز ہی یہ ہے کہ جو آپ نے کیا تو اس کرنے میں اتباع، جو ترک کیا تو ترک کرنے میں بھی اتباع۔ اب یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو پیر کرم شاہ الازہری نے بڑے اچھے انداز میں اس کو تسلیم کیا۔ یہ میرے پاس ہے پیر کرم شاہ کے مقالات، اور پیر کرم شاہ نے اس کو بہت خوب انداز میں بیان کیا۔ اور اصل میں امام ابو الحسن العامدی یہ بڑے امام ہیں، اور ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، تو الاحکام فی اصول الاحکام یہ امام عامدی کی کتاب۔ اس پر پیر کرم شاہ ان کے حوالے سے یہاں پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مطابقت کبھی کسی کے قول کی ہوتی ہے اور کبھی کسی کے فعل اور ترک کی، فعل اور ترک کی، یہ ہے عبارت۔ پیر کرم شاہ جو بیان کر رہے ہیں کسی کے قول کی اتباع کا تو معنی یہ ہے کہ اپنے متبوع کی اس طرح برداری کی جائے جس طرح اس کے قول کا تقاضا ہو، اور کسی کے فعل کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے، اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پیر کرم شاہ نے اصولی طور پر صفحہ 131 مقالات جلد 1 کا، اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اما المطابعۃ فقط تکون فی القول وقد تکون فی الفعل والترک، کہ جو آپ نے کیا وہ کرنا آپ کی اتباع ہے، اور جو آپ نے چھوڑا ہے تو وہ چھوڑنا آپ کی اتباع ہے۔ یہی بات ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرکات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور یہی بات پیر کرم شاہ نے ضیاء النبی وغیرہ میں بھی بیان کی، اور یہی اصولی نقطہ یہ غلام رسول سعیدی ان کی شرح مسلم، اس میں انہوں نے بڑی بحث کرتے ہوئے شرح مسلم کی دوسری جلد میں علامہ غلام رسول سعیدی نے اسی ضابطہ کو بہترین انداز میں بیان کیا، اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ باوجود محرک کے اور معنی کے نہ ہونے کے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا سبب موجود تھا اور اس سے کوئی چیز معنی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ غلام رسول سعیدی کی شرح مسلم میں انہوں نے پوری اس چیز پہ بحث کی، عنوان قائم کیا اور بہت ہی لمبی بحث کی۔ تو بہرحال یہ جو بنیادی ضابطہ ہے اس میں انہوں نے پھر آگے مثالیں بھی دی۔ جس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ترک کیا، یہ عنوان ہے، اس پر غلام رسول سعیدی نے یہاں لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 545 ہے، اس میں کہتا ہے کہ صحیح قاعدہ یہ ہے کہ جس خاص عبادت کے کرنے کا محرک ہو اور اس کے کرنے سے کوئی معنی نہ ہو، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصداً ترک کیا ہو تو وہ کام کرنا یقیناً ناجائز اور بدعت ہے، ناجائز اور بدعت ہے۔ تو اس نے بھی یہی تسلیم کیا، اور ملا علی قاری نے بھی یہی، علامہ عامدی اور پیر کرم شاہ نے بھی کیا۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ تمام ان اعتراضات کا بھی جواب ہو گیا کہ جو اہل بدعت مولویوں نے عوام کو پڑھائے ہوئے ہیں کہ بدعتیں کرتے جاؤ، کوئی پوچھے تو کہو منع دکھاؤ، منع دکھاؤ۔ تو یہ آیت ہر بدعت سے روک رہی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، اسی آیت کا امر موجود ہے کہ پیغمبر نے جو کیا اس کو کرو، اور پیغمبر کریم نے جو چھوڑا اس کو چھوڑو، وہ نہ کرو۔ تو اس سے بڑی بھی کوئی منع ہو سکتی ہے؟ تو یہ ضابطہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ تو بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی اتباع، ہم نے پیچھے چلنا ہے۔ تیسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے۔
اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اطاعت اور اتباع. فرق کیا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ آپ مکان بنانا چاہتی اور مکان کا پہلے نقشہ بناتی اور پھر آپ کسی کو کہتی ہیں کہ اس نقشے کے مطابق مکان بنا، اس نقشہ جیسے نقشہ ہے اس کے مطابق عمارت کھڑی کر، اور وہ معمار آپ کے بتلائے ہوئے نقشے کے مطابق عمارت بناتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ اتباع. اور اگر نقشہ نہیں، قولاً کسی کو حکم دیتا ہے یہ کام کر، تو یہ ہے اطاعت. تو اتباع کے لیے نقشہ اور آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے ضروری نہیں، وہ قول کا ماننا، بات کا ماننا. وہ بھی اس لیے جہاں فاتبعونی بھی آیا اور آگے اطیعوا اللہ والرسول بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا کہ اتبعوا اللہ، اللہ کی اتباع کرو، پورے قرآن میں نہیں. وہی کی اتباع ہے لیکن اللہ کی اتباع کرو نہیں. اور پیغمبر کریم کے لیے دونوں لفظ ملیں گے. اللہ کے لیے ایک اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وجہ کہ نقش اور نمونہ پیغمبر نے پیش کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اس کی حیت اور نقش نبی نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اس کا نقش اور آئیڈیل پیغمبر نے پیش کیا. تو پیغمبر کریم نے نمونہ پیش کرنا تھا، اس لیے پیغمبر کریم کے لیے اتباع کا لفظ بھی موجود ہے، اطاعت کا لفظ بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے براہ راست اطاعت کا لفظ موجود ہے، براہ راست اتباع کا لفظ نہیں آیا. تو اب کس نقشے کی اتباع ہوگی؟ وہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بھی بیان کر دیا اور اس میں تصریح کر دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، البتہ تحقیق ہے واسطے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اور خوبصورت نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو یہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہذہ الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التعسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و اعمالہ. یہ آیت پیغمبر کریم کی اتباع کرنے میں سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کے اقوال میں بھی، افعال میں بھی، احوال میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بڑی دلیل ہے. اس پر بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ہر قسم کی بدعت کا رد کر دیا. جیسے فاتبعونی میں ہر قسم کی بدعت کا رد ہے، یہاں پر بھی ہر قسم کی بدعت کا رد کر دیا اور فرمایا کہ حسن وہ تمہارے نبی کے طریقہ میں ہے، پیغمبر کریم کے طریقہ میں حسن ہے. پیغمبر کے طریقہ کے علاوہ آپ کو کہیں حسن نہیں مل سکتا. تو اسی پر یہاں بخاری شریف میں واقع ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ شاگرد کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ طواف کیا اور جب رکن ثالث کے قریب سے گزرا جو دروازے کے ساتھ ہے تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا استلام کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تیسرا رکن جو تھا رکن ثالث، تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ اوپر کیا کس کے لیے کہ اس کو سلام کرو، استلام کروں. تو استلام کے لیے فقال اما طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کیا تو نے پیغمبر کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، میں نے طواف کیا. قال فهل رأيته مستلمه، تو حضرت عمر نے کہا کیا پیغمبر کریم نے بھی اس رکن ثالث کا استلام کیا تھا؟ یہ بات سمجھنے والی. آج اگر ہم کہتے وہابی کہتی، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو تیسرے
رکن کا استلام کر رہا ہے، پیغمبر کریم کے ساتھ طواف کیا تھا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کیا پیغمبر کریم نے بھی یہ استلام کیا تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فانفض عنک فإن لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر دے، پیغمبر کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا یہ معنی، یہ ہر بدعت کو جڑ سے کاٹ رہا ہے کہ اب کوئی وہاں ہوتا نا بدعتی ذہن والا تو وہ کہتا جی منع دکھاؤ، آپ نے استلام کیا تو نہیں لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا، تو منع دکھاؤ۔ نہیں، صحابہ کا ذہن صاف تھا، تو فاروق اعظم نے جب کہا یہ بات کی کہ پیغمبر کریم نے جب نہیں کیا نا تو اپنا ہاتھ پیچھے کر، تو استلام نہیں کرنا، اس لیے دلیل کیا دی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر یہ مسند ابی جعلہ اس میں، اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سعید ابن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے پر تھا، تو سعید کہتا ہے کہ مجھے رات کو ہم سفر کر رہے تھے اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں صبح ہونے والی ہے، اس لیے میں سواری سے اترا اور میں نے وتر پڑھے۔ پھر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، تو ابن عمر نے مجھ سے پوچھا این کنتا، کہاں تھا تو؟ فقلت خشیت الصبح، میں نے کہا مجھے ڈر لگا کہ صبح ہو جائے گی۔ فنزلت فاوترت، پس میں اترا سواری سے اور میں نے وتر پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا پیغمبر کی طریق میں تیرے لیے اسوہ حسنہ نہیں؟ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ واللہ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تو سواری سے اتر گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے وتر پڑھتے تھے۔ تو اتنی تھوڑی سی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تھوڑی سی غفلت پر ابن عمر نے یہی آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، تو مقابل نے کہا جو ساتھ بیٹھا تھا یرحمک اللہ وسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا جیسے تو کر رہا ہے۔ اگر آج کا کوئی بیتی ہوتا تو کہتے خیر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تسنا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی، لیکن یہ صحابہ کا ذہن ہے۔ تو بہرحال یہ آیت بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہر بدعت پہ رد ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے اتباع کس کی ہوگی؟ اتباع اسوہ رسول کی ہوگی اور پیغمبر کریم کے طریق کی ہوگی۔ اب اسی مضمون کی صرف ایک آیت وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال شریعت سازی کی اجازت ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے مشائخ، کوئی کہتے ہیں ہمارا ابا جی، دادا جی، اکابر اور کوئی بزرگ، تو انہیں کچھ نہ کچھ پاور حاصل ہے کہ وہ شریعت میں کچھ نہ کچھ تغیر کر سکے، لیپا لاپی دے سکے، یا اس میں کچھ نہ کچھ چپرے ملا سکے، تو ہر سال تھوڑا بہت وہ لیپا لاپی کر کے، تو کوئی کہتا ہے یہ معمولات اہل سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ مستحسنات اہل سنت ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ طریقۃ الاکابر ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے مشائخ اور باپ دادا نانا تک نوبت پہنچ گئی، ابھی نانی کا نمبر بھی آنے والا ہے کہ میری نانی کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ لوگ جو شریعت سازی کا اپنے اندر اختیار سمجھ کے بدعات کرتے ہیں اور دین کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک آیت پہ اگر نظر ہو تو ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور یہ سورۃ الشورى ہے اور آیت نمبر اس کی 21 ہے۔ اس میں صرف لفظ ہی سنو، درس لمبا ہو رہا ہے، صرف میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک ام لہم شرکاء،
اللہ फरमाते हैं क्या इनके कोई शरीक हैं, जुमले पे जरा और करना, अम लहुम शुरका, क्या इनके लिए कोई शरीक है, शरऊ लहुम मिनद्दीन, जिन्होंने शरऊ का माना अहमद रजा ने किया है निकाल आए मुकर्रर किया है वास्ते उनके दीन मालम या अज़म बिहिल्ला, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मालम या अज़म बिहिल्ला, यह है इबारत सोचने और समझने वाली कि क्या इनके शुरका हैं, इन्होंने रब का शरीक बनाया हुआ है, अपने अकाबिर को, मशाइख को, बुजुर्गों को, दादाजी को, अब्बा जी को, नाना जी को, नानी और दादी को इन्होंने रब का शरीक बना रखा है कि उन्हें जो इख्तियार दे रखा है शरऊ लहुम मिनद्दीन, कि वो इनको अपनी तरफ से दीन बना दे, शरीयत साजी के इख्तियारात दे रखे हैं, दीन बनाने के इख्तियारात दे रखे हैं, और जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, जहां ये नहीं फरमाया जिससे अल्लाह ने मना किया हो, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी उसको ऐसी चीजें जो रोजाना घर के कहते हैं जी बिदअत है बिदअत हसना, तो यहां कुरान कह रहा है कि जो शरीयत साजी करता है तो वो उलूहियत का मुद्दई है, वो मेरा शरीक होने का मुद्दई है, क्योंकि शरीयत साजी जो रब्बुल आलमीन का हक है। अब मौलवी या पीर को उसको ये इख्तियारात देना कि ये अपनी मर्जी से शरीयत साजी करे और मर्जी से ताहलील तहरीम के हुक्म जारी करे, तो ये शिरक फिल हाकिमियत का शोबा है और वो मुशरिक फिल हुक्म है। तो इसलिए जहां शुरका का लफ्ज जिक्र किया और सूरतुल अनआम में वहां जिक्र किया इन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, अगर तुमने ऐसे शरीयत साजों की और मसला बनाने वालों की इत्तिबा और इताअत की बात मानी तो तुम भी कट्टर मुशरिक हो। अब यहां देखो, और अगर सूरह तौबा की आयत भी ज़हन में हो तो मसला और खुल जाएगा। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, तो यहां पर शुरका फरमाया, तो हासिल ये है कि शरीयत साजी का किसी को इख्तियार नहीं, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, वो दीन बना नहीं सकता। बड़ा और छोटा सब मुकल्लफ हैं दीन अपनाने के और पैगंबर की इत्तिबा करने के। ये इख्तियार किसी को भी नहीं है कि वो दीन अपनी तरफ से बनाए और बिदआत को दीन का नाम दे और दीन के अंदर रोजाना इजाफा करता जाए और कहता जाए जी हरज क्या है कि मना दिखाओ। तो ऐसा करने वाला वो अल्लाह का शरीक होने का मुद्दई है। पहले था बिदती दीन के इकमाल का मुनकर है, बिदती पैगंबर की दयानत का मुनकर है, बिदती दीन मुहम्मदी का मद्दे मुकाबिल है। अब आ गया कि जो बिदती है ये अल्लाह होने का मुद्दई है और रब का शरीक होने का मुद्दई है, और इसलिए समझ रखा है कि मुझे इजाजत है रोजाना में जितनी बिदतें इजाद करता जाऊं और ऊपर लेबल लगाता जाऊं, ये भी बिदअत हसन है, ये भी बिदअत हसन है, ये भी फलानी चीज है। तो बहरहाल ये चंद आयात थी, हासिल इनका ये था दीन मुकम्मल है, हमें दीन अपनाने का हुक्म है, दीन बढ़ाने की इजाजत नहीं है, दीन बनाने की इजाजत नहीं है। न बढ़ा सकते हैं न बना सकते हैं। तो अब आओ, ये जो रबीउल अव्वल की 12 रबीउल अव्वल को एक ईद ईजाद की गई, 9 ईजाद ईद। इस पर चंद बातें सुनो। पहली बात यह है कि यही दिन पहले पुराने बुजुर्ग भी और अब भी बड़ी उम्र के लोग 12 तारीख को क्या बोलते थे, 12 वफात, और अब ये क्या बन गई है, ईद मिलादुन नबी। यानी ये दिन अभी 14वीं सदी में बने, 14वीं सदी में इसकी इब्तिदा, रंग रलियां और हर साल नए नए उन्मान। तो ये एक त्योहार के तौर पे जो मुरब्बजा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, तो इसके मुताल्लिक आजकल तो खतीब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो 4 हैं। पहली बात यह है कि मुरब्बजा जश्न ईद मिलादुन नबी तो कल की पैदावार है,
اس کو تو پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں. 12 وفات پرانے بوڑھے اب بھی شہادت دیں گے کہ وہ 12 وفات ہی اس کو کہتے ہیں. احمد رضا کی کتب میں بھی 12 وفات کا لفظ موجود ہے. تو پہلے ایک محفل میلاد شروع ہوئی, اس کی بات کر رہا ہوں. محفل میلاد یہ صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے نہیں شروع کی. یہ 604 ہجری یعنی 7ویں صدی میں شروع ہوئی. جو مسلم بین الفریقین باتیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں, جو میلادی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں رینٹ کے خطیبوں کو چھوڑ کر. تو 604 ہجری یعنی 7ویں صدی میں شروع ہوئی. اب 7 صدیوں میں اس کا وجود نہیں, یہ پہلی مسلمہ حقیقت ہے. اور پھر یہ مکہ مدینہ سے شروع نہیں ہوئی, کسی اسلامی مرکز سے شروع نہیں ہوئی, یہ عراق سے شروع ہوئی, موصل کے شہر عراق سے. دوسری حقیقت. اور تیسری یہ ہے کہ اس کو موصل کے امیر اور بادشاہ نے شروع کیا, اور مصر کی فاطمی حکومت روافض اور شیعوں نے اس کی تشہیر کی. اس کی تشہیر کرنے والے روافض اور شیعہ ہیں, اور شروع کرنے والا اربلی مظفر الدین بادشاہ ہے یہ. اور چوتھی حقیقت یہ ہے کہ جس پر فریقین متفق ہیں کہ یہ محفل میلاد جشن عید میلاد النبی تو آج کی نو ایجاد ہے. محفل میلاد جو تھی یہ کیا ہے, بدعت ہے. اس پہ فریقین متفق ہیں کہ میلادی بھی کہتے ہیں کیا ہے, بدعت ہے, ہم بھی کہتے ہیں بدعت ہے. اب مابین نزاع کیا ہے, میلادی کہتے ہیں یہ خوبصورت بدعت ہے, صوفی بدعت, نیک بدعت, بدعت حسنہ. اور ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن نہیں, حسن نبی کے طریقے میں. یہ بات ہے سمجھنے والی. تو اس چیز پر دونوں فریق متفق ہیں. 200 سے زائد میلادی علماء وہ لکھ کر گئے کہ یہ ہے تب بدعت, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے, بدعت ہے. تو ماں بھی نزاع کیا ہے, جھگڑا کیا ہے, وہ کہتے ہیں خوبصورت بدعت ہے, نیک بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جی بدعت میں خوبصورتی نہیں, خوبصورتی نبی کی سنت میں ہے. حسن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک. دوسرا ہم کہتے ہیں دین مکمل ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے شریعت سازی کا, اور دین میں ایک نئی چپر لگانے کا اور ایک نئے تہوار ایجاد کرنے کا, یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کا مطلب وہی سارے فتوے آئیں گے جو امام شاطبی نے لکھے ہیں یا ام لہم شرکاء والی آیت میں موجود ہیں. تو اس لیے اب میں نے صرف اتنا ثابت کرنا ہے 2 چیزیں کہ اس امر پہ 4 مسلمہ حقائق ہیں. اور چوتھی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے, اور بریلر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے, بدعت ہے. میلادی بھی کہتا ہے یہ بدعت ہے. فرق کیا ہے, وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ, ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن نہیں ہے. حسن پیغمبر کی سنت میں ہے, پیغمبر کی اصل نسبت اتباع میں, یہ اس میں حسن ہے. تو یہاں یہ نقطہ اختلافی بن گیا. اب جو ہے بعض عوام الناس کے لیے شاید وہ میری اس بات سے ناراض ہوں کہ انہوں نے بدعت کہہ دیا ہے, تو اور ہمارے مولوی تو جبریل سے جھنڈیاں لگوا رہے ہیں اور ایتے پڑھ پڑھ کے گلا پھاڑتے ہیں. یہ میرے پاس ہے رسائل میلاد النبی, یہ رسائل میلاد النبی. اس میں صلاح الدین سعیدی کی ترتیب ہے, اور اس میں کئی مقام پہ مختلف رسائل جمع ہیں. میلاد النبی پہ جتنے لکھنے والے ہیں, ثابت کرنے والے ہیں یہ عید منائیں گے, تو ان میں بہت سارے رسائل ہیں, اور ہر ایک نے ماشاءاللہ تسلیم کیا کہ یہ کیا ہے, بدعت حسنہ ہے, خوبصورت بدعت ہے. یہ میرے پاس صفحہ اس کا ہے 64. اس پر بہت دلیل بھی ان کے دیتا ہوں. درج ذیل ائمہ امت نے
محفل میلاد کو بدعت حسنہ کہا ہے، بدعت حسنہ۔ اس کے بعد اس نے 11 علماء کے نام لکھی کہ یہ 11 علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بدعت، بدعت کے ساتھ لاحقہ کس کا ہے، حسنہ کا۔ ہم نے اتنا ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ تو یہ 11 بڑے بڑے علماء کا اس نے اپنا نام لکھا صفحہ 64 اور 65 پر۔ اسی طریقہ سے یہ صفحہ اس کا 206، اس میں بھی میلاد کی محفل آدھے رسالت میں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ۔ یہ صفحہ 206۔ اگر میں اس کی عبارتیں پڑھوں تو 20 عبارات ہیں جس میں بار بار یہ رسائل میلاد النبی، اسی طرح اس پر 3 اور رسائل میلاد الرسول کے نام پہ بھی اسی طرح اسی سائز کی کتاب ہے، اس میں بھی 20 مقام پہ انہوں نے لکھا مختلف علماء نے کہ ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ۔ تو یہ جو بنیاد میں نے کہا کہ بدعت وہ بھی کہتے ہیں، بدعت ہم بھی کہتے ہیں، اختلاف آگے کھڑا ہے جس پر میں بات کروں گا۔ اسی طریقہ سے یہاں پر یہ غلام رسول سعیدی ہے جو بریلویوں میں سے پہلا آدمی ہے جس نے مفصل تفسیر لکھی ہے۔ اس سے پہلے بریلویوں میں کوئی مفسر نہیں گزرا، اور اللہ کی شان کہ تفسیر تو بڑی پہلی لکھی گئی غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، لیکن بریلوی مذہب کے اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور بہت ساری باتیں اس نے ایسی کر دی کہ جو یہ قیامت تک دھو نہیں سکتے۔ اب انہوں نے کہا کہ غلام رسول سعیدی تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دی۔ یہ جہاں پر کہتے ہیں، میرے پاس جلد یہ سورۃ المائدہ ہے اور 369 صفحے، جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر 3۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کا بدعت حسنہ ہونا، یہ عنوان ہے، بدعت حسنہ ہونا۔ جس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں میلاد شریف کو منانا بدعت مستحبہ میں سے ہے، بدعت مستحبہ۔ اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا۔ یہ آگے کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں نبی کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے اور صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے، سب سے اچھی اور صوفی بدعت، نیک بدعت ہے، متقی تہجد پڑھنے والی بدعت، نیک بدعت ہے۔ ہاں، تو نیز اس عمل کے ذریعے آگے یہ چلا گیا۔ تو خیر، یہ اسی طرح شرح مسلم میں بھی غلام رسول سعیدی نے اسی بات کو لکھا۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ نے، اس نے بھی اسی پر تصدیق کی کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ صحابہ، تابعین، پیغمبر کریم ان سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، بدعت ہے، اور لیکن ہے ذرا اچھی بدعت۔ یہ میرا خیال ہے اس کتاب کے بعد چھوٹے چھوٹے حوالوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ انوار ساتھ ہے اور عبد السمیع رامپوری کی، اور یہ اہل بدعت کی اثبات بدعات پر سب سے پہلی اور مضبوط کتاب ہے عبد السمیع رامپوری کی۔ اور پھر اس کتاب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس پہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بھی تصدیق موجود ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد البدع کی بھی یہاں پر تصدیق موجود ہے، جو خود مجدد البدع ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا، اور کہتے ہیں صفحہ نمبر 268 پر فرماتے ہیں محفل میلاد کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی، 604 ہجری یعنی 7ویں صدی۔ آگے کہتے ہیں کہ تینوں زمانوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تینوں زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ صفحہ 285 ہے، اور صفحہ 327 پر عبد السمیع رامپوری لکھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے،
बिदअत हसना खूबसूरत बिदअत है। और फिर कहते हैं इस पर जो तकरीज है सफा 547 पर अहमद रजा खान की भी तस्दीक मौजूद है। गोया अहमद रजा खान की तस्दीक समेत अब्दुल समी रामपुरी ने भी चारों हकीकतें मानी हैं कि ये मुजफ्फर बादशाह ने शुरू की, मूसल शहर से शुरू हुई। ये सफा 227 पर खुद इसने लिखा। और इस है भी ये बिदअत, लेकिन है क्या, खूबसूरत बिदअत है और अच्छी बिदअत है। तो ये सारी इनकी लाइन लगी हुई है। अब ये फैसला हमारा और इनका बाबिन निज़ा वो ये रह गया कि ये कहते हैं बिदअत, ये भी मानते हैं और कहते हैं कौन सी बिदअत है, हसना। मुझे ताज्जुब है उन बरेलवी खुतबा पर और मुनाजिरीन पर कि जो दावा करते हैं जी हम कुरान से साबित करेंगे। तो मैं कहता हूं फिर इन किताबों को तनूर में डालना होगा। ये जो सारे बुजुर्ग कह रहे हैं बिदअत हसना वही होती है जिसपे कुरान मौजूद हो। जो कुरान की नुसूस से साबित उसे बिदअत हसना कहेंगे। तो हम कहते हैं अब दो ही चीजें, जब बाबों की कुर्बानी दो और कहो कि जो सारे बाबे अजहल थे, इन्हें पता ही नहीं था, हमने कुरान ज्यादा समझे। तो या बोलो कि तुम झूठे और कुरान की तहरीफ करने लगे हो, कुरान मुकद्दस की आयत का वो मफहूम नहीं है जो तुम्हारे बाबों ने भी नहीं समझा और तुम्हारे बड़ों ने भी नहीं समझा। तो बहरहाल अब मसला बिल्कुल आसान हो गया अवामुन्नास के लिए भी कि जब इत्तेफाकी पहलू सामने आ जाए तो अब बात सिर्फ इतनी है कि कुरान और सुन्नत से हम पूछेंगे कि बिदअत हसना क्या होती है। कुरान पाक ने साफ फैसला कर दिया, फत्तबिऊनी मुतलक है, इसमें कोई तकसीम नहीं की। और अल मुतलक को जजरी अला इतला की, ऊपर जिक्र किया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह से मुराद हर वो काम जो अल्लाह को राजी करने के लिए यानी इबादत, तो उसके लिए अल्लाह ने मुतलक फरमा दिया फत्तबिऊनी, उसमें पैगंबर की इत्तिबा शर्त है। तो अब यहां से बिदअत का हुस्न ही खत्म हो गया। हुस्न कहां से निकला? इसीलिए मुजद्दिद अल-फिसानी ने खूबसूरत जुमला लिखा अपने मकतूबात में, फरमाते हैं बिदअत निरे अंधेरे का नाम है, किसी बिदअत में जुल्मत ही जुल्मत होती है, बिदअत में हुस्न होता ही नहीं। ये मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह के मकतूबात में मौजूद है। तो बहरहाल इसी तरह पैगंबर करीम, अब वक्त बड़ा कम है वरना कुरान ने ये भी कह दिया कि ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ना, फत्तबिऊनी पीछे रहना है पैगंबर के, आगे नहीं जाना। तो अब इस बात का रंग भी और नई का रंग भी, दोनों रंग कुरान ने जिक्र कर दिए। और फिर अल्लाह ताला ने कई मकाम पे इस चीज को जिक्र किया है, तज़यीन शैतान को, कि हो बिदअत और कबीह चीज और उसको खूबसूरत करके दिखाए, और फराहो हसना, और उसमें हुस्न दिखाए। तो ये तज़यीन शैतान है, शैतान की जानिब से है। अल्लाह ताला ने जो हुस्न रखा है वो सिर्फ पैगंबर के तरीक में रखा है, नबी के तरीक में रखा है, उसमें हसना सिर्फ उसको कहा है। फिर कुरान पाक ने यह भी कह दिया कि हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। फरमाया क्या खबर दूं उनकी जिनकी सारी मेहनतें बर्बाद हो गई, दुनिया की जिंदगी में गुम हो गई, दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई। ये कौन लोग थे कि जो करते शैतान की पैरवी रहे, करते बिदआत रहे, अल्लाह की नाफरमानियां, और समझते क्या रहे कि यहसबूना अन्नहुम, तो हसना समझते रहे कि इसमें भी क्या है, हुस्न है, हसना का लेबल लगाते रहे। इसी तरह किताब सुन्नाह में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो पैगंबर करीम का फरमान जिक्र करते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इर्राहन्नासु हसना, हर बिदअत गुमराही है, अगरचे लोग कहते हूं कि ये बिदअत
हसना है, बिदात हसना का बहाना करें। पैगंबर करीम फरमाते हैं कुल्लु बिदातिन जलाला। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में पैगंबर करीम जब जुमे का खुतबा देते थे तो हर जुमे के खुतबा पर आप फरमाते थे अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदा। बाज किताबों में और अल्फाज भी है कुल्ला बिदातिन जलाला। तो आप क्या फरमाते थे इय्याक इन्ना शर्रल उमूर मुहदसातुहा, सबसे बुरे काम वो क्या है मुहदसात। तो हाँ, दीन में नए काम है। यहाँ पैगंबर ने कोई तकसीम नहीं की कि नए काम कुछ अच्छे भी हैं, कुछ नेक बिदते और कुछ सूफी बिदते और कुछ गलत बिदते, कोई तकसीम नहीं की। इसी तरह बुखारी के लफ्ज कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, ये माँ भी अपने उमूम पे है। इसी तरह कुल्लो बिदातिन जलाला, ये भी अपने उमूम पे है। और आप समझते हैं कुल्लो बिदातिन जलाला ये मुजबा कुल्लिया है और मुजबा कुल्लिया की नकीज सालबा जुजिया है। अगर ये कहा जाए बादुल बिदा लैसा बे जलाला तो ये पैगंबर के कौल की नकीज होगी और पैगंबर के कौल की तकजीब होगी। तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हर बिदत गुमराही है तो हम तो पैगंबर की बात पे एतमाद करते हैं। और इसी तरह बुखारी की वो हदीस जिसके 32 सहाबा रावी है कि हौदे कौसर पर अहले बिदत को धुतकार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसमें यही वजह बयान की जाएगी कि इन्ना का ला तदरी मा आदसु बादा का, कि आपको मालूम नहीं कि मा आदसु बादा का, इन्होंने आपके बाद बिदतें की थी और बिदात इजाद कर रखी थी। तो ये कौन बिदती होंगे? यही अहदसु बादा का, बिदतें करने वाले लोग। और इसीलिए वहां आले तशय्यो ने लिखा है अपने इमाम का कौल वहुम शिया तो अली, ये हम होंगे, हजरत अली के शिया होंगे। तो खैर जहां अहदसु बादा का, जहां पैगंबर करीम ने ये तकसीम नहीं की, जरा इनसे पूछो ये बिदत हसना आलन कि बुरी आलन, चंगिया चंगिया बिदता करने वाले हलवे आलिया बिदता, चावल आलिया बिदता या कुछ माड़िया बिदता, पैगंबर करीम कोई तकसीम नहीं करेंगे। फिर सो कन ले मन गैर आबादी, धुर धुर बेईमानो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदला। आप ये नहीं पूछेंगे कि कोई अच्छा इजाफा किया था या बुरा इजाफा किया था। तो आपके फरमूदात कसरत के साथ मौजूद है। जब आपने नसीहत की अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, आगे आपने क्या फरमाया व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जहां पर भी मुतलक जिक्र किया मुहदसात ये नहीं चंगियां कड़ लवाए, चंगे चंगे इजाफे बदरियां पाई रखो ते बाकी छोड़ी नहीं। पूरी अहादीस और कुरान में मुतलकन रद है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे ये दोस्त ये गलती की वजह से अगर जहन्नम के रास्ते पे हैं तो वापस आने की कोशिश करें और इस बात को समझे कि हुस्न पैगंबर के तरीके में है, किसी बिदत में हुस्न नहीं है। इंशाअल्लाह बकिया किस्त तो फिर भी होगी। अब जो सवाल हैं वो जरा क्या सवाल है बयान करें ताकि उनका जवाब हो जाए। ये एक साथी ने सवाल भेजे, इमाम अबू शामा, इमाम क़स्तलानी, इमाम नववी वग़ैरह उलमा ने बिदत की तकसीम की और एक किस्म की बिदत हसना बतलाई, जबकि जब आप हर बिदत को गुमराही कहते हैं। बहुत अच्छा। ये फरमा रहे हैं कि फलां फलां आलिम ने बिदत की तकसीम की और उसने कहा कि बाज बिदात हसना भी होती है और आप हर बिदत को गुमराही कहते हैं। तो मसला ये है कि थोड़ा सा सवाल साइल को भी सवाल में तस्हीह करनी चाहिए कि हम नहीं कह रहे, पैगंबर करीम फरमा रहे हैं ये कुल्लु बिदअतिन ज़लाला मन अहदसा फी मा लैसा मिन्हु मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना।
یفعلون ما لا یؤمرون، تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کریم۔ تو اب ذرا خیال رکھو، اس کے دو جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا جواب اصولی ہے، اور اصول یہ ہے کہ معصوم کا قول معصوم کو غیر معصوم کا قول اور غیر مجتہد کا قول اس کے لیے تخصیص نہیں بن سکتا۔ جب پیغمبر کریم نے بارہا فرمودات میں، کئی فرمودات میں فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اب ابو شامہ ہو یا امام نووی ہوں یا ابن حجر ہوں، تو یہ اجلہ اکابر یہ نہ مجتہد ہے نہ معصوم ہے، غیر مجتہد ہیں، خود مقلدین ہیں، تو کسی مقلد کا قول تو ویسے ہی شرعی دلیل نہیں، اور پھر پیغمبر کے فرمان کے مقابلہ میں نہ کسی بزرگ کے قول کی حیثیت ہے اور نہ کسی بے بزرگ کے قول کی حیثیت ہے، دونوں کا قول کوئی معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ہے اصولی جواب۔ اور اس کی اگر حقیقت کی طرف جائیں تو جن علماء نے یہ جو تقسیم کی ہے بدعت کی، کہ بدعت مستحبہ ہوتی ہے، بدعت فلانی ہوتی ہے، تو وہ تصریح کر رہے ہیں کہ بدعت لغوی مراد ہے، لغوی بدعت، اور جو لغت میں بدعت، لغوی بدعت تو بدیع السماوات میں بھی موجود ہے، ما کنت بدعا من الرسل میں بھی موجود ہے۔ تو ہماری بات تو شرعی بدعت کی ہے، پیغمبر کریم بدعت شرعی کو بیان کرنے آئے۔ نبی کی تعریف بھی یہ ہے، انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، تو نبی کا منصب بھی احکام کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو پیغمبر کریم نے بدعت شرعی جو احداث فی الدین ہے اس کی حقیقت بھی بیان کر دی، اور اس پہ حکم لگایا کہ وہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور جن علماء نے تقسیم کی ہے وہ بدعت لغوی کی تقسیم کر رہے ہیں، نہ کہ بدعت شرعی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض اگر کسی عالم نے بدعت شرعی کی بھی کوئی تقسیم کرے تو رسول کے مقابلہ میں کسی عالم کے قول کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے ہمیں زیادہ اس پہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا اہل مکہ میلاد منا کے چلے آئے ہیں جو کہ تواتر سے ثابت ہے۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ملا علی قاری ان کے نزدیک مسلمان بھی ہے جن، کیونکہ ملا علی قاری نے جتنی ضربیں ان کے عقائد پہ لگائی ہیں شاید کسی نے لگائی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء حرمین کا عمل شرعاً حجت نہیں ہے، کہ علماء حرمین یہ کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ موجودہ علماء حرمین کو کم از کم عقیدے تو مان لو۔ کہتے علماء حرمین، اگر علماء حرمین کا عمل شرعی حجت ہے تو پھر تو انہیں ماننا چاہیے۔ اور احمد رضا خان نے لکھا بھی ہے کہ کامل مرشد وہ ہوتا ہے، بیعت کی شرطیں لکھی احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ حرمین کے علماء سے ملتا ہو۔ تو یہ میلاد تو عمل ہے نا، تو عقیدہ حرمین کے علماء سے ملتا ہو۔ تو بہرحال جو اصل بات یہ ہے، ملا علی قاری نے جو بات کی ہے کہ الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، اس کا بھی ذرا غور سے پڑھا جائے۔ باقی رہ گیا کسی جگہ کے لوگوں کا عمل، تو یہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ تیسرا سوال ایک ساتھی نے یہ بھیجا کہ 12 ربیع الاول کو اگر بریلوی علماء کانفرنس منعقد کرے تو بدعت، اور اگر دیوبندی علماء کرے تو جائز، یہ فرق کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ 12 ربیع الاول کو التزاماً کانفرنس دیوبندی کریں، التزاماً اور دواماً، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، بریلی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اسی لیے 12 ربیع الاول کی کانفرنسیں ختم کر دی ہے۔ 12 ربیع الاول کی کہیں بھی کانفرنسیں ہیں، جو ساتھی بھی ہم سے ٹائم مانگ رہے ہیں، چونکہ اب انہوں نے کم از کم یہ
اس درجے تک پہنچ گئی ہیں یہ کانفرنسیں کہ تشبہ بالمبتدئین کے دائرہ میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ 12 کو خاص کر کے پھر اس طرح کا التزام ہے کہ اگر جمعے کے دن 12 ربیع الاول آ گیا تو جمعے کے دن سارے خطباء اپنے جمعے چھوڑ کر سپیشل کانفرنس نہیں چھوڑنی، جمعے چھوڑ جائیں مسجدوں سے لیکن کانفرنس نہیں چھوڑنی، تو دوامن ہمیشہ 12 ربیع الاول کے دن ہی جلسہ کو خاص کرنا، اگر نیت نہ بھی ہو تو کم از کم یہ اہل بدعت کے ساتھ تشبہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جیسے بدعت سے بچنا ہے، تشبہ بالبدعت سے بچنا ہے، تو میری اپنے محترم علماء کرام سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ بھی خدا کے لیے توحید و سنت کا نام لیتے ہیں تو ہر سال ایک مقام پہ 12 ربیع الاول منانا اور اس پہ التزام کرنا، دوام کرنا، اور اس میں پھر کیا فرق رہے گا؟ جو کام وہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سائل نے تو اچھا سوال کیا ہے، بھئی ان میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس لیے یہ فرق ملحوظ رکھنے کے لیے اگر احیاناً کہیں 12 ربیع الاول کا جلسہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب بعض مقامات پر ایک روٹین بن چکی ہے اور ایک طریقہ بن چکا ہے کہ اہل علاقہ ہر سال 12 ربیع الاول مناتے ہیں، اور کانفرنس بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، جھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، بینر بھی ہوتے ہیں، فوٹو بھی ہوتے ہیں، سجاوٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ جو فعل ہے یہ کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ اہل بدعت کے ساتھ مشابہت ہے، التباس ہے۔ اس لیے علماء کرام سے پھر میں منت بھی کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس چیز کا اگر کرنی ہے احیاناً کرو، دواماً التزاماً ایک مقام کو اس طرح مقرر کر لینا، تو یہ تشبہ بالمبتدئین سے کم درجہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت اور بدعات کے تشبہ اور مشرکین کے تشبہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ایک سوال یہ بھی آیا، ایک بدعت کا گناہ کتنا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس ترازو نہیں ہے کہ ہم تولیں، اتنا ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے کہ بدعتی آدمی کی بدعتی جو بدعت گھڑے، جب بدعتی کی تعظیم کرے آبا محدثن فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ اللہ اس کا حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرتے۔ بعض احادیث میں ہے، روایات میں، کہ جس نے بدعتی کی اعانت کی ہے، تعظیم کی ہے، تو اس نے اسلام کی عمارت گرانے پر اس کی معاونت کی۔ اور بعض روایات احمد رضا خان نے لکھی ہیں کہ اہل البدعت ہم کلاب اہل النار، جو بدعتی ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، ہم کلاب اہل النار، یہ احمد رضا کے فتاوی رضویہ میں ہے۔ ویسے مناسبت بہت زبردست ہے کہ جس طرح کتے میں لالچ ہوتا ہے اسی طرح بدعتی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ وہ بھی کسی مردار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مناسبت موجود ہے۔ تو بہرحال ہم تو کہتے ہیں بھائی کرنا بھی ہے نا تو زور تو اسی طرح لگتا ہے، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کو مولویوں نے غلط لائن پہ لگایا ہے، پورا سال نماز نہیں، میلاد دے چاول کھاؤ تے جنت دی ٹکٹ مل جاسی، زکوٰۃ نہیں ہے، اور سارے بھنگڑے، آج کل تو میلاد بھی بنایا جا رہا ہے ڈانس کر کے، تبلے سرنگیاں۔ یہ ادھر شرح مسلم میں غلام رسول سعیدی نے خود لکھا ہے کہ ہمارے جو میلادی لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں پہ پھول ڈالتے ہیں اصالِ ثواب کی غرض سے، نیچے لڑکیاں پھرتی ہیں میلادی لڑکیاں، اوپر لڑکے، تو لڑکے جو ہیں اوپر سے پھول برساتے ہیں، نیچے سعیدی نے بریکٹ میں لکھا ہے اصالِ ثواب کی غرض سے، ابھی جہاں اصالِ ثواب ہو رہا ہے یہ۔ اور غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے جو میلاد کے جلوس ہیں نا، نماز کوئی نہیں پڑھتے اور مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں لیکن نماز کا نام نہیں لیتے، مسجدوں کے دروازوں کے قریب سے گزرنے والے، بلکہ یہ جو ہے
کم از کم منیب آدمی کو اپنے گھر کی یہ شہادت جو ہے اس کو ذرا خیال سے سننا چاہیے۔ غلام رسول سعیدی کی یہ تصریح جو ہے کہ ہم نمازیں شمازیں بھی گئی اور لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، میلادی بہن بھائی یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طریقہ سے غلام رسول سعیدی نے یہ بھی لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا سنو، جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں سے نوجوان لڑکیاں معلوم ہوتے دیکھتا ہے یہ، ورنہ تو پتہ نہیں چلتا، لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھول وغیرہ پھینکتی ہیں۔ یہ ہے میلاد عشق رسول، شاید اصال ثواب کی نیت سے العیاذ باللہ اوباش نوجوان فوش حرکتیں کرتی ہیں، صرف پھول شول نہیں اور بھی بڑی حرکتیں ہوں گی، فوش حرکتیں، اب اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی، یہ غلام رسول سعیدی کا اقرار ہے۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، فلمی گانوں کی ریکارڈنگ، اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں۔ ایک بات اس نے نہیں لکھی، لڑکیاں بھی نچدیاں نے، صرف لڑکے نہیں، میلادی لڑکیاں بھی ڈانس کرتی ہیں، اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ خود میلادی رو رہا ہے، نہیں کیا جاتا۔ اور اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ مسلم شریف ہے۔ خیر، تو اس سے بھی زیادہ آج بازاروں کی گلیوں میں مرد عورتیں رات کو کٹھے پھرتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا رنگ رلیاں کرتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم عید ملا عشق نبی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بدعت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ جب ایک بدعت میں پڑو گے تو ہزاروں گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ بدعت گناہوں کو کھینچنے والی چیز ہے اور سنت گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، تو اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، حقائق کی طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی آیا کہ 12 تاریخ کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیں، روزہ کے لیے 12 ربیع الاول کا کوئی تعین نہیں، اگر کوئی تعجین اور خصوصیت دن کے ساتھ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی بدعت کا مرتکب ہے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا، لولا کا حدیث درست ہے یا نہیں؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ روایت سندن من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور تمام علماء متفق ہیں، اور متنن یہ کتاب اللہ کی کئی نصوص کے خلاف ہے۔ اس لیے کائنات کی بنا اور مقصود کائنات وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور لِتَعْلَمُوا، خود سورۃ الطلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے بننے کی خود وجہ بیان کی ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ احاطہ بكل شيء علما۔ اسی طرح سورہ احقاف میں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہ حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اپنی توحید کے اظہار کے لیے پیدا کی، اور خود انبیاء ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو پورا قرآن یہی کہہ رہا ہے کائنات یہ توحید کا سٹیج ہے، اور انبیاء کو عظمتیں ملی ہیں تو وہ بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے ملی ہے۔ بے شک۔ ایک سوال یہ بھی ہے، بدعت حسنہ کا ثبوت حدیث سے ہے، اور حدیث یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، ماشاءاللہ، یہ پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بدعت کی ایک یہ بھی نحوست ہے کہ بدعتی آدمی کا عقل الٹا ہو جاتا ہے، معکوس۔
اور کسی جو بھی بدتی ہوگا اس کی فام معکوس ہوگی، الٹی۔ اب دلیل کیا دے رہا ہے؟ بدعت حسنہ، دعویٰ ہے بدعت حسنہ، اور دلیل ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ من سن فی الاسلام بدعتا حسنہ ہے یا سنتا حسنہ ہے؟ تو سنت حسنہ کا کون منکر ہے؟ سنت حسنہ وہی ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ملاتی تو جیسے قرآن کی شرح کرتا ہے، حدیث کی شرح کرتا ہے من احیا سنتی الذین یحیون سنتی، تو یہ سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اس کا یہ بھی دیکھ لو پس منظر بھی کہ لوگ آئے ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، تو ایک آدمی نے رہنمائی کی کہ فلاں کے پاس مل جائے گی، تو آپ نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پہ عمل کریں گے اس کو بھی، تو اس نے جو رہنمائی کی وہاں سے سواریاں مل جائیں گی، اس کو بھی ثواب ملے گا، آگے وہ جو جہاد کریں گے ان کو بھی ملے گا۔ تو سنتن حسنہ ہے جو طریقہ ثابت فی شریعہ ہے۔ بدعتن حسنہ اگر نکال دیں کہ من سن فی الاسلام بدعتن حسنہ فلہ اجر، تو یہ نکال دیں تو 1,00,000 روپیہ انعام لے لیں۔ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق بدعتن حسنہ وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عید میلاد سے منع کی کیا دلیل ہے؟ منع کی دلیلیں تو اب آ گئی ہیں، ہر وہ دلیل جس میں بدعت سے منع کیا تو اس کا بدعت ہونا تم نے مان لیا، قرآن و سنت نے ہر بدعت سے منع کیا اور اس کا بدعت ہونا تم نے مان لیا، تو منع کی دلیلیں تو پوری ہو گئی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیوبندی حضرات زور لگاتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور اعراب قرآن حجاج نے لگوایا، لاؤڈ سپیکر، گاڑیاں، ان کے بہت بارے میں اچھے، کیا فتویٰ ہوگا؟ بہت اچھے، بہت خوب۔ کہتے ہیں جی دیوبندی زور لگاتے ہیں، دیوبندی تو کیا زور لگائیں گے، جب پھنستے ہیں تو بریلوی بھی اسی زور پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں حلوے مانڈے کی بات ہو تو اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اپنی ضرورت پڑ جائے تو احمد رضا خان بھی اسی مقام پہ آ پہنچتا ہے۔ یہاں صحیح مسلم میں سعیدی نے اور احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں بہت سارے مسائل ایسے لکھے اور پھر کہا کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، اور دلیل کیا دی کہ نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ تو اب وہ دیوبندیوں والا زور تو بریلی میں بھی چلا گیا، اتنا بڑا زور ہے۔ تو اب ذرا بات سمجھنی ہے، مثال کے طور پہ احمد رضا خان نے ایک مسئلہ لکھا غیبانہ جنازہ پڑھنے کا، کہ کہتے ہیں غیبانہ جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، حالانکہ نجاشی والی حدیث میں موجود بھی ہے، کہتے ہیں جی آپ کی خصائص میں سے خصوصیت ہے اور یہ ناجائز کیوں؟ کہتے ہیں دیکھ ہزاروں صحابہ آپ کے دور میں، سینکڑوں صحابہ مرے، لیکن آپ نے کسی کا غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے جائز نہیں۔ اردو میں جمعہ کا خطبہ احمد رضا خان نے لکھا، اردو میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں بہت سارے بلاد فتح ہوئے اور کسی عجمی بلاد بھی تھے اور کسی غیر عربی زبان میں صحابہ نے خطبہ نہیں دلایا، لہذا اب خطبہ غیر عربی میں دینا ناجائز ہے۔ اب دیوبندیوں والا زور تو بریلی میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور اسی طرح وطر کی جماعت ہے صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں وطر کی جماعت احمد رضا کہتے ہیں ناجائز ہے، سعیدی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ صحابہ کا معمول نہیں ہے۔ تو بھائی یہ دیوبندیوں کا زور کیسے ہوا، اس کی بھی اصلاح کرو۔ اور دوسری بات، قرآن پاک کے یہ ان پڑھ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی، پھر اعراب کس نے لگائے جی، زیریں زبریں کس نے لگائی؟ تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی لادی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اور ساتھ زیریں زبریں نہ پڑھے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ ایک حرف پڑھے اور زیریں زبریں آپ پڑھتے ہیں، سر میں ابتدا بالسکون محال ہے،
کہ پہلا حرف ساکن ہو وہ دادا بھی ادا نہیں کر سکے. پہلا حرف ساکن پشتوں میں کہیں مل جائے گا، عربی میں نہیں ہے پہلا حرف ساکن. تو ایک بسم اللہ، اب بسم اللہ با پہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ کسرہ. بسم بھائی زیر پڑھی ہے نا، تو اب با پہ نہ زبر پڑھنی ہے نہ زیر پڑھنی ہے نہ پہ. ذرا پڑھ کے دکھاؤ. زیر زبر پیش نہیں پڑھنی، فتح کسرہ اعراب چھوڑ دو. اب تو ایک لفظ بھی نہیں، تو پھر کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور عربی بغیر اعراب کے ایک حرف بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا. تو جیسے قرآن عربی آیا تو اعراب بھی ساتھ آئے نا. یا حجاج بن یوسف نے ایجاد کیے یا ظاہر کیا؟ بالفعل. تو ظاہر کرنا اور چیز ہے، بنانا ایجاد کرنا اور چیز ہے. ایک سوال اسی طرح باقی ان کے یہی آؤٹ پٹانگ ہوتے ہیں. جناب گاڑیاں نہیں تھی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اور کئی جو صحیح چٹنیاں نہیں تھی، مثالیں نہیں تھے، سموسے نہیں تھے، اور حلوہ نہیں تھا، فلانا نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں اگر تم کہو کہ حلوہ ہمارا دین ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، لاؤڈ سپیکر، چٹنیاں ہمارا دین ہے، تو پھر تو اشکال ہے. بدعت احداث فی الدین کا نام ہے. احداث دین چٹنی نہیں، حلوہ نہیں، چاول نہیں، بریانی نہیں، اینک نہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں، کرسیاں نہیں، موٹر سائیکل نہیں. اب ایسے بدھو کمپنی کہ بدعت نامی دین میں اضافے کہے. آگے جی موٹر سائیکل کوئی نہیں تھے، گاڑیاں کوئی نہیں تھی، حلوہ کوئی نہیں تھا، چٹنی کوئی نہیں تھی، سموسے کوئی نہیں تھے. بھائی ان چٹنیوں، حلووں، سموسوں کو تم اپنا دین سمجھتے ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں، بدعت ہے. لیکن ہم اسے اپنا دین نہیں سمجھتے. احداث فی الدین اس کا نام بدعت ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا حکم دیا کہ میلاد پر خوشیاں مناؤ. ماشاء اللہ، بہت اچھا. میلاد پر خوشیاں مناؤ. یہ آیت ہر میلادی ملا پڑھتا ہے. یہ میرے سامنے ہے احمد رضا خان کا ترجمہ سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 58. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. پہلے تجھے بات سمجھے، دو باتیں سمجھے تو انشاءاللہ اہل بدعت کا پول کھل جائے گا. پہلی بات فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ فَلْيَفْرَحُوا بھنگڑے پاؤ. ایک مولوی کہہ رہا تھا بھنگڑے قرآن سے ثابت ہو گئے، ڈانس قرآن سے ثابت ہو گئی، بھنگڑے ڈالنا قرآن سے ثابت ہو گیا. خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ قرآن سے ثابت ہو گیا. پہلے تو اس فرح کا معنی سمجھے. وہ نعیم الدین مراد آبادی کا معنی پیش کر رہا ہوں، جو بریلویوں کا پہلا مفسر اسی حاشیہ پر موجود ہے، اور اس کو ذرا غور سے سننا ہے. کہتے ہیں فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے. یہ ہے جملہ سننے والا. کیا ہے؟ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو فرح کہتے ہیں. اس کو فرح کہتے ہیں. فرح کا معنی ڈانس نہیں، بھنگڑے ڈالنا نہیں. فرح کا معنی گلی میں جلوس نکالنا نہیں. فرح کا معنی حلوے کھانا نہیں. اور فرح کا معنی یہ چاول، پنے ہوئے چاول اور چندوں والے چاول پر اور جھنڈیاں لگانا نہیں، گلیاں بازار سجانا نہیں. یہ عجیب بات ہے. دو عیدیں اسلام کی ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں چلو نماز پڑھو، اس کے لیے نمازیں مقرر ہیں. اور دو عیدیں اہل بدعت کی ہیں، ایک عید غدیر اور دوسری عید میلاد. یہ دونوں عیدیں بازاروں میں منائی جاتی ہیں، بازاروں میں عیدیں ہوتی ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین زمین کے حصے مساجد ہیں اور سب سے برے بازار ہیں. تو یہ عید میلاد بھی بازار میں مناتے ہیں، وہ عید غدیر بازار میں مناتے ہیں. تو یہ بھی ان کے منہ پہ
تماچا ہے کہ اگر یہ دین ہوتا تو دینی مراکز کی طرف جاتے. معلوم ہوتا ہے بھی یہ بازار اور منانے والے بھی بازاری، اس لیے بازار میں چلے گئے. تو اب یہاں فرا کا معنی دل میں لذت محسوس کرنا. کون مسلمان ہے کہ جس کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دل خوش نہیں ہے، دل میں لذت نہیں ہے؟ تو یہ ناچنا، ڈانس کرنا اور جلوس نکالنا، گلیوں میں پھرنا اور یہ جو چیزیں ہیں، اس کا پھل یفرح سے تعلق نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو آدھی آیت پیش کرتے ہیں، اسی آیت کو اگر شروع سے پڑھ لیں تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. یہ کیا ہے؟ کیا چیز آ رہی ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. اور قرآن پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ساری کتابوں پہ حاکم مانو، امام مانو. اور قرآن پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی کتابڑی میں منہ نہ ڈالو. ہدایت تلاش کرنے کے لیے اسی کو ہدایت کا ماخذ اور ایمان کا منبع مانو. یہ ہے پھل یفرح. بار بار فرمایا. اور جو قرآن سے خوش نہیں نا، وہ بابے کی کتاب کی طرف جائے گا. جو قرآن پہ مطمئن اور خوش نہیں، وہ جھوٹی روایتوں کی طرف جائے گا. تو قرآن پہ خوش ہونا، مطمئن ہونا، علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خود قرآن نے اس فرق کو اطمینان سے تعبیر کر دیا. تو خیر یہ تو سیاق ہے. اب میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ نعیم الدین مراد آبادی ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس کو فرا کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائے. حضرت ابن عباس اور حسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. حضرت ابن عباس، حسن قتادہ اور نعیم الدین مراد آبادی. اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ اہل بدعت کا ہر سٹیج پہ یہ آیت پڑھی جائے گی اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابا جی نے کیا لکھا ہے حاشیے پہ. ابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن. اس پر وہ کہتا ہے کہ اس ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مرادیں، احادیث مرادیں. اور اس آیت پر الفرقان اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مفسرین کے سب اقوال میں نے جمع کیے اور وہاں پر جتنے محققین مفسرین ہیں انہوں نے جہاں یہی بات لکھی اور چونکہ سیاق میں بھی وہی بات ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو یہ اس پر سب مفسرین کے میں نے حوالے لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. قیل المراد بفضل اللہ ورحمتہ انزال القرآن، اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد قرآن کا نازل کرنا ہے. قال مجاہد وقتادہ فضل اللہ الایمان ورحمتہ القرآن بفضل اللہ القرآن برحمتی ان جعلکم من آلہ. اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں قرآن والا بنایا، ہمیں قرآن والا بنایا. یہ مظہری ہے. اسی طرح روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہی معنی کیا مجاہد ان المراد بالفضل والرحمہ القرآن، اس سے مراد قرآن ہے. حضرت ابو سعید خدری وہ فرماتے ہیں بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، قال بفضل اللہ القرآن و برحمتہ ان جعلکم من آلہ، کہ یہی معنی ابن جریر نے بھی کیا اور سب حضرات نے یہی معنی کیا کہ مطلب کیا ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد قرآن اور متبع القرآن ہونا ہے. تو اب ایک جلوس انزال قرآن کا کیوں نہیں نکالتے؟ وہاں پر تو کوئی خوشی نہیں. اگر پھل جفرہ کا جلوس نکالنی ماننا ہے اور بھنگڑے ڈالنا اور ناچنا کودنا
گدھے پہ ہار، مولوی پہ ہار، سمجھ نہیں آتی گدھا ختم کہاں ہوتا ہے، مولوی شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر یہی معنی ہے تو پھر انزال قرآن کا بھی ذرا جشن مناؤ، تو وہ تو تم جشن نہیں مناتے۔ جس کی قد جاءتکم، وہاں تو قرآن تو تمہیں سنائے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر کا منظر پیش کرتے ہیں، تو قرآن سن کے بھی ذرا خوش ہو جایا کرو نا۔ قل انما انا بشر، سن کے خوش ہو۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول قل لا اقل لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اور یہ انا کا میتم و انہم میتون، یہ ایتے سن کے ذرا خوش بھی ہو جایا کرو۔ جہاں تو تمہارے منہ ایسے لگتے ہیں کہ 8 دن کی روٹی بھی تمہیں نہیں ملی۔ جی ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر خوش ہونا یعنی شکر کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ بالکل، شکر کا حکم قرآن، پیغمبر کریم کا وجود نعمت ہے، بلکہ نعمت عظمی ہے۔ اور نعمتوں پر ناچنے کا حکم قرآن میں ہے یا شکر کا؟ نعمتوں پر گلیوں میں جلوس نکال کے بھاگنے کا ذکر کہیں قرآن میں ہے یا شکر کا؟ اور نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہے اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نعمتیں کس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید خالص کا پیغام، اور کائنات کو مخلوق سے کاٹنا اور اللہ کا بندہ بنانا۔ تو وجود محمدی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا اصل شکر یہ ہے کہ قبر پرستی ترک کی جائے، اکابر پرستی ترک کی جائے، کاغذ پرستی ترک کی جائے، اور جمہوریت پرستی ترک کی جائے، اور دل کو توحید سے آباد کیا جائے۔ اور جو پیغام محمد مصطفیٰ نے دیا ہے وہ 30 پاروں کی شکل میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت ہوگی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اس لیے سور و پکار صرف اللہ کا حق ہے، اور ما فوق الاسباب، سننے جاننے والا متصرف، یہ صرف اللہ ہے۔ اس مسئلہ توحید کو ماننا یہ اس نعمت عظمی کا شکر ہے۔ جھنڈیاں لگانا اس کا شکر نہیں، ناشکری ہے۔ اور 4 جھنڈیاں اور 4 ریوڑیاں اور 2 دیگڑے اور یہ حلوے اور چاول، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اس نعمت کا شکر ہے ہر مخلوق پرستی کو دل سے نکال کے دل میں خالص اللہ کی توحید کو بسایا جائے، ہر قسم کے شرک کا بائیکاٹ کیا جائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ کی اتباع کی جائے، اور ہر بدعت کو چھوڑا جائے۔ یہ ہے وجود محمد مصطفیٰ کا نعمت عظمی ہونے کا شکر۔ ایک سوال اہل بدعت کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا، سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو انہوں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود میلاد بنائے۔ کیسے؟ ہر سوموار کو روزہ رکھا، تو ان کو کہو تم بھی ہر سوموار کو روزہ شروع کرو۔ آپ نے روزہ رکھا، یہ حلوے کھاتی ہے۔ روزہ رکھا تو روزہ اگر رکھا نا تو ان کو آپ یہ بھی کہیں کہ آپ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھ لیا کریں۔ آپ نے پیغمبر کا طریقہ کیوں بدلا؟ تو پیغمبر کریم کا طریقہ کیوں بدلا؟ باقی اس کا جو ہے کہ سوموار جمعرات کو اس کی مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتی ہے، اور ان 2 دنوں میں یہ جو سوموار ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھ پہ نازل کیا، قرآن کا نزول بھی ہوا۔ تو اس کو ہر ہفتے میں جمعرات یا سوموار کا روزہ رکھنا اور سالانہ ایک تہوار کو شریعت میں بڑھانا، ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی ہے؟ پھر آپ نے روزہ رکھے، یہ عید بنا رہے، عید اور روزہ تو خود اپنی تردید خود کر رہے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا فضل نہیں ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ لیکن آیت میں کیا مراد ہے؟
مسئلہ جو ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، قرآن میں کیا چیز ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑی رحمت بھی ہے، سب سے بڑے فضل بھی ہے، اور اس رحمت اور اس فضل دونوں کا نام نعمت ہے۔ نعمت کا شکر آپ کی اتباع ہے۔ ختم ہاں دو چھوڑو نہیں، یہ میرا خیال ہے ان حضرات کے سوال ہے۔ دعا بعد الفرائض، یہ موضوع نہیں چل رہا، جو موضوع کے مطابق پرچی۔ تو کیا آپ کا خوش ہونا درست ہے؟ بھئی خوشی ایک طبی چیز ہے، خوشی دو ہے، ایک طبی ہے، ایک اختیاری اور کسبی ہے۔ طبی اختیار میں ہی نہیں، اور جو خوشی جن احکام کا آدمی مکلف ہے وہ کسبی اور اختیاری ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کسبی خوشی یہی ہے، آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے پیغام کو ماننا۔ یہ بار بار ہو گیا۔ اگر کوئی صوفی کہے کہ میلاد نہ مناؤ بلکہ نبی کو مناؤ، بھائی ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو۔ تو پیغمبر کی اتباع تو فاتبعونی میں موجود ہے۔ قل بفضل اللہ آ گیا، اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ ہو گئی جی، کیا آپ کا ہو گیا؟ دعا بدل فرائض موضوع نہیں ہے، اینک وغیرہ اس کے لیے بدعت نہیں، یہ دنیاوی امور ہیں۔ بدعت تو شرعی امور میں ہوتی ہے۔ تو یہ مدرسہ، مسجد کی قالینیں، یہ تو شرعی امور ہیں۔ کیا دین ہے؟ یہ لد دین ہے، یہ فت دین نہیں۔ احداث فت دین الگ ہے، لد دین میں تفصیل ہے۔ ہاں بھی صحابہ نے مدرسے بنائے تھے، بالکل بنایا تھا، صحابہ کا مدرسہ تھا۔ پیغمبر نے مسجد بھی بنائی تھی۔ ہاں ریبنڈی ہم سے یہ کہتے ہیں، جب تم کہتے ہو ہمارا چلہ 4 ماہ بدعت ہے، جائز نہیں، تمہاری پڑھائی تو یہ تو ہو گیا۔ تمہارا چلہ وغیرہ بدعت تب ہے جب انہوں نے خود ساختہ تحریمات قائم کی ہے کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی، گھر قریب ٹوٹ جائے گا، ماں کے جنازے میں نہیں جانا۔ علاقے سے گزر رہا ہے، بیوی ہے بیچارہ جوان ہے، اور راستے پہ کہیں قریب رات بھی ہے، امیر صاحب کا حکم آ گیا، رات گھر نہیں جا سکتا کہ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو صحابہ کرام تو جنگ احزاب میں تھے یا جنگوں پہ تھے، آپ انہیں اجازت بھی دے دیتے تھے، وہ تو گھروں میں آتے، وہاں تو ان کا کوئی فی سبیل اللہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کا چلہ ٹوٹ گیا ہے، چلہ کوئی وضو بنایا ہوئے ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ جو خود ساختہ تحریمات ہیں یہ بدعات ہیں۔ باقی رہ گیا کہ انتظامی امور یہ الگ چیز ہے، اور نہ یہ امور انتظامیہ یہ کوئی دین کا جز ہیں، یہ لد دین ہے، یہ فت دین نہیں ہے۔ اہل بدعت ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سنن کبریٰ بحقی میں آپ نے بکری ذبح کے میلاد کی خوشی میں، یہ حدیث یہ تو مختصر یہ ہے کہ اہل بدعت جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کا جھوٹ ہے۔ ان کو کہو تم بھی ایک ایک بکری گھر ذبح کر لو۔ تمہارا مربجہ جو میلاد النبی کا تہوار ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔